بڑے مشہور گلوکار، انہوں نے اردو میں بھی گیت گائے، پنجابی میں بھی گیت گائے، پشتو میں بھی گیت گائے۔ شاز خان صاحب انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا، گیت گانے کو، گنگنانے کو، موسیقی کو خیر بات کہا اور پھر نعتوں کی طرف آئے۔ بالکل، اور جن لوگوں کو ان کے بیک گراؤنڈ سے واقفیت ذرا کم ہے، ان کے لیے ہم بتا دیں قرارہ راشا، پشتو کا مشہور مقبول گانا قرارہ راشا جو ہے وہ بھی انہی کا تھا۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاز خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرارہ راشا پہ زور انہوں نے اس لیے دیا کہ یہ خود پختون ہے۔ تو بس یہی دیکھیں، نہیں، زور میں نے اس لیے دیا کہ جو قرار آپ مانگ رہے تھے وہ قرار آپ کو اب آیا، کیا ایسا ہے؟ بالکل یہ سوال تھا میرا دراصل آپ سے۔ دیکھیں، یہ ایک اللہ کی سنت ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ ایک ورڈ ہے نالج، کہ ہم اس دنیا میں خدا ہیں یا بھیجے گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمیں بھیجا گیا، بالکل بالکل ہمیں بالکل بھیجا گیا، اور مطلب ہم کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تو بھائی اللہ نے ہمیں یوں بھیجا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو بھی اپنے محور کو چھوڑے گا وہ پریشان بھی رہے گا، بالکل، اس کو سکون بھی کوئی نہیں ہوگا، کخ بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا نہ کمائیں، دنیا بھی کمائیں، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ان کے ساتھی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی تعریف کی قرآن میں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کماتے ہوئے مجھ سے غافل نہیں ہوتے۔ اب دنیا کمائیں، بالکل بالکل، لیکن ایسا تو نہ ہو نا، اللہ معاف کرے، میں نے جو اپنے 20 سال گزارے، دیکھیں ایک ورڈ ہے کاش، کاش ایک ورڈ ہے نا، کاش، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ریگریٹ ہے ایک تو، ہاں، ایک تو دیکھیں ابھی میرے 20 سال میں نے ضائع کر دیے، میں نے کہا کاش یہ نہ کرتا یار، افسوس۔ لیکن ایک کاش، دوسرا والا جو ہے کاش، وہ قبر میں کھلے گی آنکھ حقیقت کی، اور وہ کاش بیکار ہوگا، اللہ ہم سب کو اس سے بچا نہیں ہو سکے گا۔ بالکل بالکل درست۔ تو اب میں کہتا ہوں یار میرے 20 سال ضائع سے مراد یہ ہے کہ غفلت میں گزرے۔ دیکھیں ہمارے، لیکن اب تو جب آپ تبدیلی کے سفر پر چل پڑتے ہیں تو بس وہ پہلا قدم وہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، صدق دل سے اگر آپ اس طرف آ صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے لٹرلی میں کانپ رہا تھا، تو حضرت نے مجھے کہا کیوں اتنے کانپ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت یوٹیوب بھرا ہوا ہے اور مجھے اپنی پچھلے بہت عرصے سے کوئی نیکی یاد نہیں ہے، اللہ معاف کرے، نماز کبھی کبھی عید کی بھی چھوٹ جاتی تھی، اتنی غفلت، اور ہوں کون؟ شیخ القرآن کا بیٹا، میرے والد صاحب ہی واز اے ریلیجس ٹیچر، ماشاءاللہ۔ لیکن ایسا شیطان کا حملہ، ابھی حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چل رہی تھی کہ شیطان کا کیسا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان کے 70,000 تو نورانی داؤ ہیں، نورانی داؤ۔ تو بہرحال اللہ ایسے ہی تھوڑی مطلب اس کو جو ہے وہ ایک اس نے بھی تو سب کو بہکانا ہے، تو اس کے داؤ ایسے تو اتنے آسانی سے تو ہم نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے مجھے اپنے فضل سے، میں بات کیا کر رہا تھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ تبدیلی کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے نا، بالکل وہ اس لیے بھیجا ہے کہ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ اور طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا لیں تو میں آپ سے اپنی رضا کا اعلان کر کے بہشتوں میں داخل کر دوں۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی طارق جمیل صاحب سے، اس کا بھی حوالہ ہم سنیں گے۔ میں آپ کو بھی امتیاز صاحب شامل گفتگو کروں کہ جب آپ لکھ رہے تھے وہ قرآن ہاتھ سے، تو اس میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ جس میں آپ کو لگا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا داؤ ہی ہوگا نا کہ روک دے اس کام سے جس پہ وہ آپ نکل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں؟ جو پہلی چیز ہے وہ کتاب مقدس ہے، اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اور قرآن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ الہامی بک ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے۔ تو جب اس الہامی بک کو آپ نے لکھنا ہے تو پھر مالک کا کلام لکھنا ہے، تو پھر یہ کتاب ہی ایسی ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَا رَتْبًا وَلَا بَسٍّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، کوئی ایسی چیز جس کا ذکر اس کتاب مقدس میں نہ ہو۔ تو بہت سارے غیوب سے آنکھیں کھلتی ہیں، بہت سارے اسرار سے پردہ اٹھتا ہے، بہت کچھ انسان دیکھتا ہے۔ علم القرآن، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ لیکن کبھی کہیں ایسا کوئی مرحلہ آیا کہ جس میں آپ کو کہیں مشکل آئی ہو پیش؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل آتا ہے جی، اور اس میں خوف آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا، آپ دنیا کا سب سے بڑا نسخہ لکھ رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں جائے گا۔ اچھا، وہ خوف جو ہے وہ وسوسہ بھی ہے، اس کو میں تو وسوسہ کہوں گی جو شیطان نے ڈالا ہے ذہن میں، تو بہت آتا ہے۔ اس میں پھر بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک تو انسان جو ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہاں دوسرا بد مذہب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی جناب کا شکر ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب تلاوت فرمایا تھا، ان کا جب وہ تلاوت یاد آتی تھی تو پھر سکون ملتا تھا، پھر لکھتے تھے۔ وہ جو سکون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب امام پاک کو یاد کرتے تھے تو پھر سکون ملتا تھا کہ یہ جو بغیر دھڑکے تلاوت فرما کے بتا گئے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ روحی دین ہے، یہ دھڑ کے بغیر بھی زندہ ہے، تو جب وہ اس طریقے سے کر سکتے تو کیا ہم لکھ نہیں سکتے؟ بالکل صحیح۔ اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر میں ذرا تھوڑا سا واضح کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اصل ہے اسی سے نقل کر کے آپ لکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ تو خیر آپ کوئی بھی اس کے لیے استعمال کریں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ایک قرآن نازل کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں لے کر آئے، اور اس کے بعد اسی سے پھر نقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ میں پڑ جاتے ہیں، اس پہ ذرا ہمیں اپنے آپ جاننا چاہیے۔ دیکھیں قرآن قرآن ہے، بالکل وہ قرآن حدیث ہے، وہ لکھ دیا، اس نے کاپی کر دیا۔ دیکھ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں سب کو پیدا فرما دیا، تو اس میں یہ بھی پھر نقل ہو جائے گی۔ نقل صحیح۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ کا جو کنورژن جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیسے ہوئی، لیکن اس سے پہلے کوئی کلام اگر آپ ہماری نظر کریں، ہمارے ناظرین سننے کے لیے بےتاب بالکل جی، میرا جو کلام الحمدللہ اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور میری پہچان بنا، وہ میں آپ کی نظر کروں۔ ضرور ضرور ضرور۔ درود شریف پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہ 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 وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ سجدے ہے وہی جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بس وہ سجدے کی طرف اگر ہم بڑھ جائیں، اور سجدے سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی سٹوری بھی ہے کہ جب یہ کلام ریلیز ہوا 21ویں رمضان کو، آئی تھنک اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، طاری جمیل صاحب کا فون آیا اور مجھے کہا، میں لیٹا ہوا تھا تو میں اٹھ کے تعظیم میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اس ٹائم فون، کہ بھئی یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو میں ڈرا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی پڑھنے میں کوئی مسٹیک، کوئی پروننسیشن غلط ہو گیا۔ تو کہا کہ بھائی اتنا اچھا پڑھا ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ 20 دفعہ سن چکے، 21ویں دفعہ سننے جا رہے ہیں، تو شاز کو فون کر۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور جو آپ کی پہلی ملاقات جس کا ذکر کر رہے تھے، وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ میں کانپنے لگا نا، تو مولانا نے کہا آپ کیوں؟ میں نے کہا حضرت یوٹیوب بھرا ہوا ہے گانوں سے، اللہ معاف کرے، اور کہا بھائی بات سنیں، آپ ڈر رہے اس لیے کہ آپ گنہگار ہیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا
تو کہا کتنے؟ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہوں گے؟ تو میں نے کہا حضرت اتنے بھی نہیں اتنا ہوں گے بڑا بھی نہیں ہوں. تو کہا اچھا جتنے کائنات میں ریت کے ذرات اتنے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اتنے بھی نہیں ہوں گے. کہا 7 سمندر کے جو جھاگ ہیں اتنے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا اللہ کی قسم اتنے ہوتے تب بھی اللہ معاف کر دیتے ایک توبہ پہ سچے دل سے. بالکل بالکل. تو بس وہ برڈن سارا میرا اتر گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن یہ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا کیسے؟ یہ پوائنٹ کارگزاری ایسی آئی کہ میرا ایک دوست تھا, ہی واز اے ایڈیٹر, اچھا اچھا پشتو اینڈ پنجابی فلموں کے ایڈیٹنگ کرتا ہے, اچھا. آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ, اسد اس کا نام ہے. مجھے میرے ایک دوست نے میسج کیا, کھلے عام زندہ ہے آج بھی. کھلے عام بھی زندہ, بھائی واہ واہ کھلے عام زندہ, اور آج بھی وہی کام کر رہا ہے اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں, اور ابھی بھی اس نے میرا ایک کلام ماں کیا ہے جو ریلیز ہوا, آپ کو سناؤں گا. تو جو ہے مجھے کسی نے میسج کیا کہ اسد کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا وہ میرے ساتھ روم میٹ تھا پشاور میں, کیونکہ وہ رستم کا تھا, میں کراچی کا تھا, تو میں پشتو سانگس زیادہ تر میں ہی اس وقت کرتا تھا. تو بھائی اب میں پریشان, میں نے کہا یار اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اچھا ہوتا یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی میسج کرے تو آپ اس کو کال بیک کرتے ہو نا, لیکن میموری تو اللہ کے ہاتھ میں نا, اللہ نے وہ میموری چھین لی. تو اب میں لٹرلی کانپنے لگا. میں نے کہا یار وہ تو پرسوں میرے ساتھ تھا, اس کی تو قبر کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی. اس سے 3 سوال ہونے, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, تمہاری کیا تیاری ہے؟ اچھا میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی, میں نے کہا میرا بھی انتقال ہو رہا ہے. میں جلدی نکلا, اسی وقت توبہ کی. میں نے کہا یا اللہ جو اب تک کیا توبہ, اور اللہ مجھے معاف کر دے, موقع دے. مجھے تیری پولیس نظر نہیں آئی ابھی تک. میں نے سنا ہے کہ جب تک تیری پولیس نظر نہ آئے توبہ کے دروازے کھلے. تو فرشتے مجھے نظر نہیں آئے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے عمرے پہ لے گئے, عمرے سے واپس آیا. طارق جمیل صاحب کے مدرسے سے ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی, بھائی کون ہے جو نقد جائے اللہ کے رستے میں. میں نے ہاتھ میں چلا گیا, کینٹ اسٹیشن کراچی پہنچا, ٹرین میں جا رہا تھا. لوگوں نے پہچان لیا کہ شاذ بھائی آپ ٹرین, آپ یہاں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا بھائی آپ تو بائی ایئر والے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی اب میں پیدل والا ہوں. تو بہرحال میں ٹرین میں بیٹھا, اور دل میں آیا میموری میں کہ یار اللہ نے جو چینی ہوئی تھی واپس لوٹائی, کہ یار وہ تمہارا دوست کا انتقال ہوا ہے, اس کو ہم لوگ پشتو میں کہتے ہیں لاسنیوا, انہیں پتہ. ہاں, تو کہا یار وہ تعزیت تو کر لو, ان کے والد اٹھائیں گے, بھائی اٹھائیں گے. میں نے جیسے ہی اسے کال کیا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, تیسری بیل پہ میرے مرے ہوئے دوست نے فون اٹھایا کہ شاذ بھائی آپ کہاں ہیں یار؟ اچھا. میں نے کہا بھائی آپ کا تو انتقال ہو چکا. کہا یار ہم نے تو مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ. یہ ان کے مذاق نے میری زندگی بدل دی. تو یہ میسج اس نے خود کیا تھا آپ کو؟ کسی سے بھجوایا تھا, دوست نے وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کسی سے بھجوایا تھا. میں فون نہیں اٹھا رہا تھا نا, تو اس لیے اس نے میسج کیا کہ فون اٹھا لے. میں نے تو اللہ نے میری زندگی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کریم اللہ ہے, کوئی سی بھی چھوٹی سی چیز زندگی بدل دیتی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کیسا یہ واقعہ ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز جس کو آپ ویسے نظر انداز کر کے چل رہے ہو لیکن زندگی بدل جاتی ہے انسان کی, وہ کسی وقت بھی بدل سکتی ہے. بس نظر کرم ہونے کی بات ہوتی ہے. جب نظر کرم ہوتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, واقعات بدل جاتے ہیں, انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اپنے ملک کا وارث بنا دوں. یہ نظریہ نا, آپ سلم فرما دو, آپ فرما دو. تو یہ آپ فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو چاہے عطا فرما دیں, جس کو چاہے آپ جس سے لے لیں. تو آج کل بھی یہی حالات چل رہے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کی جناب کس کو دیتے ہیں اور کس سے لیتے ہیں, کون بیٹھتا ہے, اور جو بھی بیٹھے گا اللہ کی عطا سے بیٹھے گا, اور ہمیں اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی بیٹھے وہ اس ملک کے حق میں بیٹھے. جھگڑوں میں نہ خود پڑھنا چاہیے اور نہ اپنی جو انرجی ہے اس کو زیرو کرنا چاہیے. بالکل, جو اس ملک کے حق میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہمارے ساتھ نافذ نہ کر ہونے دے. یہی دعا ہے, یہ دعا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ قرآن لکھنے کا سلسلہ تھا, اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ کب اور کیسے ہوا؟ اس کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ دیکھتے تھے ہم گوگل پہ, یوٹیوب کے اوپر کہ بڑے بڑے نسخے موجود ہیں اور مختلف ممالک کے, ہمارا نہیں تھا. صحیح, ہمارا نہیں تھا. تو مجھے پھر میرے بزرگوں نے کہا کہ جی وقت کے غوث اعظم ہے کہ آپ ذرا اس کو لکھیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہر حالت میں دنیا کے سب سے بڑے نسخے پاکستان کے ہونے چاہیے. صحیح ہے. دیکھیں یہ سنت بھی ہے, حکم بھی ہے, اپنے ملک سے محبت کرو. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں جی. تو پہلے بغیر ترجمے کے سب سے بڑا لکھا, ٹھیک ہے, پھر 3411 فٹ لکھے, سب کے ریکارڈ توڑے. پھر جب یہ 2 لکھے تو ان دونوں کو ایگزیبیشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی. گورنر صاحب نے کی, گورنر بلوچستان نے مجھے بلا لیا, گورنر KPK نے بلا لیا, پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی. اب دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے,
تو ان جگہ پہ ایگزیبیشن ہو گئی اور پھر اس کے بعد نور خیر بیس پہ ہو گئی، چیف آف ایئر اسٹاف نے بلا لیا، انہوں نے اپنی مسز کو بھیج دیا کہ آپ جائیں دیکھ کے آئیں جی، وائس آف چیف آف اسٹاف کی مسز ہے ان کو بھیج آپ جاؤ جی. تو اس طرح پھر وہ کافی سارا نا سلسلہ پھر چل گیا. الحمدللہ اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہر طرح کے نسخے موجود ہیں. شاہ صاحب اب آپ ہمیں کون سا کلام سنانے لگے؟ میں جس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوں، آپ لوگ کافی پڑھے لکھے ہوں گے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں بھی ایک یونیورسٹی کا ادنا سا طالب علم ہوں. کہاں پڑھے لکھے؟ ہم بھی ادنا سے ہیں، میں وی سی نہیں لگی اور یہ بھی وائس چانسلر کا نام نہیں آیا اس لسٹ میں. آپ تو ڈی سی نہیں، یہ کمشنر لگتا ہے. نہیں وی سی وائس چانسلر یونیورسٹی کی، میں بھی نہیں لگی اور ان کا بھی نام کسی لسٹ میں نہیں ہے. اچھا میں سمجھا آپ ڈی سی کہہ رہی ہیں. وائس چانسلر پہ یاد آیا کہ ابھی میں نے رائے ون یونیورسٹی میں موٹیویشنل اسپیچ بھی کی تھی. اچھا تو ابھی جو جس یونیورسٹی سے میں ریلیٹڈ ہوں اس کلام سنا رہا ہوں، دعوت اللہ، وہ بڑا وائرل ہے وہ کلام. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. بھائی تبلیغ میں کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو ایک دین سے جڑنے والا جو معاملہ ہے وہ رکھے. اور دین سے جڑنا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ دین سے جڑنا عبادت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن لکھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور میں اپنے صورت میں ہو سکتا ہے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت موقع، آپ دونوں کا، پورے ہم ٹی وی کا، سلطانہ آپا کا اور سینیٹر طلحہ محمود میرے بھائی کا، تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے ابھی ہم وہ رمضان والا کلام بھی سنیں گے. آپ کو ایسے ہم وہ رمضان والے کلام کے بغیر جانے نہیں دیں گے، ورنہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. میں حاضر. آپ کا ہم حضرت شکریہ ادا کریں گے.